موضوعات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر احمد آباد کے لوگ سوالات کی جرأت کرنے کی جسارت رکھتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس دعوتی ٹور کے جو موضوعات رہے ان کے سامنے اکثر سوالیہ نشان ہی رہا، شاید اس لیے کہ عوام الناس کے ذہن و دماغ میں پنپنے والا یہ سوال، اس کا جواب ان تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز کم ہے یا زیادہ ہے؟ اچھا اچھا۔ نفس، اس سے مراد نفس انسانی ہے۔ نفس انسانی اکثر ہمیں خواہشات کی طرف مائل کرتی، اور اس کے بہکنے کے اندیشے بہت ہوتے ہیں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو فتنہ ہوا، سورہ یوسف پڑھیے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا ہوں گناہوں سے، خطا سے، کہ یہ نفس انسانی تو گناہوں کی طرف مائل کرنے والی اور گناہوں کا حکم دینے والی ہی ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، ہاں مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اسے بچا لے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی جس نرغے میں پھنس رہے تھے، اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور پھر اللہ نے انہیں اس فتنے سے باہر نکلنے میں ان کی مدد فرمائی۔ اور جب زلیخا نے انہیں آواز دی اور برائی کے لیے للکارا اور پکارا، تو اس تنہائی کے عالم میں، جہاں عام طور سے انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نہیں بچا پاتا ہے، خواہشات کی زد میں آ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ زلیخا جو ہمیں اپنے دام فریب میں گرفتار کرنا چاہتی، ان کے شوہر جو عزیز مصر ہیں، یہ تو میرے رب ہیں، مجھے پالا پوسا ہے، انہوں نے ہمیں اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور پھر میں ان کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں؟ میں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کی پناہ جب انہوں نے طلب کر لی اور جہاد بالنفس کیا، کیا بولو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے سے بچا لیا۔ وہ تمام بند دروازے واہ ہو گئے اور وہ نکلتے ہوئے باہر۔ حالانکہ میرے بھائیو، عام طور سے ایسے حالات میں انسانوں کا بچ پانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں مائع گلگوں سے بچ جانا۔ مگر اللہ جس پر رحم فرمائے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی کس قدر خواہشات کی طرف انسان کو لے جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جیسے دو دوست، دو فرینڈز جب آپس میں چلتے ہیں راستے میں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات میں آتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پیارے رسول سے. کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي. إِلَّا مِن، اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، صرف میری جان میرے نفس کو چھوڑ کر. میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اللہ کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا واللہ حتی اکون احب الیک من نفسک یا عمر. نہیں، اللہ کی قسم عمر، ابھی تمہارا ایمان کہاں مکمل ہو جب تک میں تمہیں تمہاری نفس سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ واقعی میرا نفس تو مجھے جہنم کے کھائی کی طرف لے جا رہا تھا، میں تو اس آگ کی طرف کودا پڑ رہا تھا، کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی اور نہیں، میرا نفس اس طرف لے جا رہا. یہ تو پیارے رسول ہی ہیں نا، اللہ نے جن کو مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت کا تاج اللہ نے جن کے سر پر رکھا، یہی رسول تو ہیں جنہوں نے ہماری کمر پکڑ کر ہم کو اس تندرست. تو آخر میری نفس زیادہ میری محبت کی حقدار ہے یا پیارے رسول؟ یقیناً پیارے رسول. تو اب واللہ انک لاحب الی من کل شیء حتی من نفسی یا رسول اللہ. تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں اللہ کے رسول، اب مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے حتیٰ کہ میرے نفس سے بھی مجھ کو زیادہ محبوب ہیں. الآن یا عمر، عمر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ، یہ صحابی کے نفس کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، یہ نفس ہمیں کہیں بہلا نہ دے، ہم کہیں نفس پرستی میں نہ مبتلا ہو جائیں. اس لیے اس کے اصلاح کی ضرورت، بولو، ہے اس کے اصلاح کی ضرورت. اور اس لیے بھی کہ ہم امتیوں میں سے ہر انسان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس امت میں قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے بھی انسان گزرے ہیں سب گنہگار ہیں، سب کی جھولیوں میں گناہ ہیں، کسی کے ہاں چھوٹے، کسی کے ہاں بڑے، کسی کے ہاں چھوٹے بڑے دونوں. الغرض کوئی بھی پیارے رسول کی ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی بے گناہ، بولو، نہیں. حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کچھ ایسے گزرے ہیں جس سے بڑے بڑے گناہ بھی سرزد ہوئے، لیکن ان کی خصوصیت اور اسپیشلٹی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً احساس نادامت انہیں دیا، توبہ کی سچی توفیق عطا فرما دی، اور اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح وہ جنت کے مستحق تھے. لیکن یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے، تو ہم سب بھی بے گناہ ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایت پڑھی، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کل بنی آدم خطاؤں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدم کی تمام اولاد، بولو کیا ہے؟ خطا کار. وخیر الخطائین التوابون. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین خطا کار. سبحان اللہ، غلطی کرنے والوں میں بھی بہترین لوگ ہیں. کون ہیں وہ؟ توابون، جو سب سے زیادہ گناہ ہونے پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع، اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلے جاتے، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگ لیتے ہیں، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں گنہگار. تو میرے بھائی، جب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہم گنہگار بن جاتے ہیں، تو ہمارے نفس کو اصلاح و تزکیہ کی ضرورت بہرحال ہے.
اور اس لیے بھی کہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ ہم فتنوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کل دیکھیں فتنے امٹ پڑ رہے ہیں، آئے دن نئے فتنوں کا شکار ہمارے نوجوان اور بزرگ ہو رہے ہیں. مختلف قسم کے فتنے، یہ ایک ٹاپک ہے. کفر و شرک کا فتنہ اپنی جگہ ہے، ہاں، الحاد اور بے دینی کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، بے حیائی اور ننگا پن کا فتنہ. جس طرف آنکھیں اٹھائیے دنیا کا ننگا پن آپ کو آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے. ہر طرف فتنے. ایسے میں ہمارا ایمان اور ہمارا دل اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو یہ مردہ ہو جاتا ہے. اس پر کفر اور شرک کی چلنے والی آندھیاں گرد و غبار لا کر کے ڈال دیتی ہیں، اور ان فتنوں کی زد میں آ کر انہیں گرد و غبار کو اگر صاف نہ کیا جائے، صیقل نہ کیا جائے، اپنے ایمان کو مانجا نہ جائے، پھر انسان کا ضمیر کیا ہوتا ہے؟ بولو، مر جاتا ہے. ایمانی قوت اس کی کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر فتنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی اور مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، اس لیے کہ فتنے آ رہے ہیں، آزمائشیں ہونے والی ہیں. اس قطر یہ فتنے امٹ پڑیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی اور کچھ نظر نہیں آتا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اس قدر فتنے امت پڑیں گے کہ صبح ہوتے ہوئے ایک آدمی مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام میں وہ مومن ہوگا اور صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو چلا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. وہ اس دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا ایمان بیچ دے گا. آج کل آپ دیکھ لیجیے، آپ اپنے پاس پڑوس کا جائزہ لیجیے، دنیا کے چند سکوں کے بدلے ایمان کا سودا، بولو بھائیو، ہو رہا ہے. چند ٹکوں کے بدلے لوگ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. آئے دن ہم ایسی خبریں پڑھ رہے ہیں. ایسے میں اگر اصلاح نفس نہ ہو تو بتائیے کس قدر خطرناکی کی گھنٹی ہے یہ. اور ہم اپنا ایمان صیقل نہ کرتے رہیں، مانجتے نہ رہیں، تو کس طرح ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اصلاح نفس کی اور تزکیہ کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، کیا کہا؟ سورہ آل عمران پڑھی 164 نمبر کی آیت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یقیناً مومنوں پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کیا کیا؟ ایک رسول مبعوث فرمایا، بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کے ایمان پر لگے ہوئے زنگ اور مورچوں کو صاف کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. عرب کے لوگوں کی تاریخ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، کس قدر میرے بھائی دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی، کس قدر اللہ کی نافرمانیاں اس دھرتی پر ہو رہی تھی، کتنے گمراہ تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. شراب نوشی عام تھی، بدکاریاں عام تھیں. ایک ایک خاتون کے پاس دسیوں جوان جایا کرتے تھے کہ اگر کہیں اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی تو ولادت کے بعد جھگڑتے تھے وہ، بچہ کس کا ہے؟ میرا ہے نہیں، میرا ہے نہیں، میرا.
قیافہ شناس کو بلایا جاتا کہ پہچانو کس کا ہے، یہ 10 لوگ اس کے دعوے دار، وہ جس کے بارے میں فیصلہ سناتا تھا وہ بچہ اس کو دیا جاتا۔ اس قدر اخلاقی انار کی پیڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے ان کا تزکیہ کیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں ایمان کی راہ دکھائی، آپ نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور پھر میرے بھائیوں وہی جماعت اس قدر بدلی، ایسا انقلاب برپا ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، آج وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ قرآن کریم نے ان صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے لیے پیش کی اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے سمپل بتایا کہ اے دنیا والوں، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو آؤ دیکھو صحابہ رسول کا ایمان کیسا تھا، ویسا ایمان لے کر آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ نتیجہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کے ایمان پر لگے ہوئے زنگ کو آپ نے دھویا، صاف کیا، سیکل کر دیا، مانچ دیا، اور اس طرح دنیا کے لیے مثال ہو گئے۔ تو یہ تو جواب ہے کہ اصلاح نفس کیوں، کہ ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح نفس کیسے ہو؟ اصلاح نفس، اس کا طریقہ، اس کی میتھڈولوجی، یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ آپ نے جو نفوس صحابہ کی تربیت کی، اصلاح آپ نے کیا، اور ان کا جو تزکیہ نفس آپ نے کیا، اس کا انداز کیا تھا؟ اللہ نے آپ کو مزکی اور مربی بنایا، قرآن کی آیت کے مطابق تزکیہ نفس کے لیے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک خوبی ایسی پیدا فرما دی جو تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری، اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ رفق اور نرمی، لیونت اور لطافت۔ آپ پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159، تو اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم ہو، لنت لہم، حیین اور لین ہو، بڑے سافٹ کارنر رکھنے والے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے پاس سے چلے جاتے، آپ کی مجلس میں نہ بیٹھتے، آپ سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی نرمی ہے، آپ کی لطافت ہے، آپ کی نرم گفتاری ہے کہ جو آپ کے پاس آیا وہ آپ سے جڑ کر رہ گیا، وہ آپ کا ہو کر رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام نے ان کو مکے کے بازار میں خریدا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے۔ زید بن حارثہ بیچے گئے غلام کے طور پر، پکڑ لیے گئے تھے رہزنوں کے قافلے کے ذریعے، انہوں نے بیچ کر پیسہ لے لیا اور حکیم بن حزام نے خرید لی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں مکے میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام ہبہ کر دیے، بطور تحفہ دیا، کہا میرے سرتاج کہ زید مجھے ملا ہے، میں آپ کو دے رہے ہوں، قبول کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کیا اور انہیں اپنا لے پالک بنا لیا، متبنہ۔ یہاں کی زبان میں کیا کہیں گے؟ منہ بولا بیٹا بنائے۔ اچھا، زید بن حارثہ نبی کے پاس رہنے لگے۔ جانتے ہیں کیا ہوا پھر؟ زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ چلا، ان کے گاؤں میں خبر گئی کہ زید تو مکے میں ہے، محمد کے پاس صلی اللہ۔ تو زید کے ابا حارثہ اور زید کے بھائی جبلہ بن حارث، یہ دونوں چل کر گئے، چلو اپنے بیٹے اور اپنے، جبلہ نے سوچا اپنے بھائی کو لے کر آتے ہیں، چل کر کے آئے، مکہ پہنچے، کہاں ہیں؟
کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ پوچھ کر گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، جبلہ کہتے ہیں، آپ کے پاس ہمارا بھائی زید ہے، ہم اسے لینے کے لیے زید آ گئے، ہاں ہوا ذا جبلہ یہی تو ہیں زید آپ کے بھائی؟ کہا ہاں، آپ بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ۔ تو آپ کہتے ہیں ان انطلق معک لم امنعہ، زید آزاد ہیں، میں نے انہیں آزاد کیا ہوا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بالکل میں نہیں روک سکتا، میں نہیں روکوں گا، بدائی۔ لیکن جواب سنیے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لا اختار علیک احدا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو اپنا لوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ نے اپنے باپ کی محبت کو ترجیح دیا، بھائی کے بردر ہوڈ کو ترجیح دیا، کس کو اپنایا بولو بھائیو؟ پیارے رسول کو اپنایا۔ اور جبلہ کہتے ہیں میرے بھائی زید کا ڈیسیجن میرے ڈیسیجن سے بہت اچھا تھا کہ اس نے پیارے رسول، جس کا اندازہ مجھے بات محمد سے بڑھ کر سبحان اللہ اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ تو یہ آپ کی نرمی، آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ جو آپ کے پاس ایک بار آیا وہ آپ کا رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی مزکی اور مربی کے لیے بھی اس نرمی کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کے اندر یہ نرم خوئی فطری ہوتی ہے، اور کسی داعی، مبلغ اور مربی کو اپنے اندر قسمی طور سے اسے اپنانا پڑتا ہے۔ یہی پیارے رسول کی سیرت کا تقاضا ہے، بولو ہے یا نہیں میرے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ اور تربیت کی مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اگر واقعی ہم لوگ بھی اپنا لیں تو میرے بھائیوں، ہماری ان مسجدوں میں آئے دن نئے نمازیوں کا اضافہ ہوگا، لوگ کفر و شرک سے توبہ کرتے ہوئے ہم سے قریب ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بھائیوں کی ترش روئی، ان کی سخت کلامی یا ان کی بد کلامی، حالانکہ ان کی بد کلامی کبھی غیرت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اپنے عقیدے کو لے کر غیرت مند ہو جاتے ہیں، شرک اور کفر کے خلاف شیر ثابت ہوتے ہیں، لیکن جذبات میں آ جاتے نہیں۔ جذبات میں آنے کی ضرورت، بولو جوانوں، نہیں۔ اپنے اندر نرمی اور نرم خوئی پیدا کرو، نرم گفتاری پیدا کرو، آپ میں کشش پیدا ہو جائے اور لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئیں۔ لیکن جب آپ بد کلامی کرو گے، آپ کسی کے بھلے وہ غلط ہے، وہ حق پر نہیں ہے، شرک اور کفر میں ہے، لیکن آپ کی ترشروئی کا جب سامنا وہ کرے گا تو آپ سے متنفر ہو جائے۔ آپ اپنے اخلاق کریمانہ سے اسے دعوت دو، اور دیکھو اگر وہ آپ کی بات سننے کے لیے راضی ہو گیا، آپ کی باتوں میں مٹھاس پیدا ہو گئی، تو انشاءاللہ حق اس کے دل میں اترے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ایسے سنگین حالات میں آپ نے جو اسٹیپس لیے اور نرم خوئی کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھایا، اللہ اکبر۔ آج یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب الوضو میں 220 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں۔ آپ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، وہاں سے چلتا ہوا ایک شخص گزرتا ہے، قضاء حاجت کی اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ مسجد کے اندر گھس کر کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ ایک دیہاتی بدو، دیہاتوں میں عام طور سے کلچر، ثقافت، تہذیب کم ہوتی، وہ آڑ پا کر مسجد نبوی کی دیوار کے کونے میں بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کی نظر پڑ گئی، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، کیا تھا؟ صحابہ کرام تو بس پل پڑنے والے تھے، گھیراؤ کرنے والے تھے رے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کو روکا، دعوہ، چھوڑو، کر لے گے۔ میرے صحابہ بیٹھ گیا نا وہ آدمی قضاء حاجت کرنے میں، اللہ اکبر، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر۔ آج ہمارے یہاں اس طرح کے حادثات ہو جائیں،
کوئی 8-10 سال کا بچہ میرے بھائی ایسی حرکت کر بیٹھے پھر کیا ہے؟ ہمارے جوتے اور چپلوں کا شکار ہو جائے، ہوگا کہ نہیں؟ کاش ہمارے بزرگ نصیحت پکڑتے. ہاں یقیناً یہ غلط کام ہے، لیکن اس غلطی کی اصلاح ہم غلطی سے نہ کریں. پیارے نبی کا اسوہ ہمارے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو میرے ساتھ. اچھا اس بدو نے اپنی ضرورت پوری کر لی، پیشاب کر چکا، تب بھی نبی نے اس کو نہیں مخاطب کیا. پھر صحابہ کو مخاطب ہوئی آپ، اور آپ نے کہا احریق علی بولہ سجلا من ماء وفی روایت ذنوبا من ماء. جاؤ ایک بالٹی پانی لے آؤ میرے صحابہ، پاک صاف پانی لے آؤ اور اس کے پیشاب کی جگہ پر ڈالو، جاؤ صفائی کر لو. صحابہ گئے، لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیا، جگہ پاک. اور پھر آپ نے کہا کہ میرے بھائی یہ جہاں بیٹھے ہو نا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلائی جاتی، اسے ہم لوگ پاک رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس بدو نے آپ کے اس اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر کے دعا مانگی اور کیا کہا؟ اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم احدا. اللہ اے میرے رب تم مجھ پر رحم فرما دے، میرے محمد پر رحم فرما دے. اللہ ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. یہ لوگ تو میرا گھیراؤ کر رہے تھے، مجھے سبق سکھانے جا رہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں سختی ہوتی تب بھی کیا ہوتا اور معاملہ خراب ہو جاتا. اگر صحابہ اسی وقت اس کو اٹھاتے، روکتے، ٹوکتے تو ایک نقصان یہ تھا کہ ابھی گندگی ایک جگہ پر جا رہی تھی، اس کے اٹھنے پر وہ خود ناپاک ہوتا اور نہ جانے مسجد کی کتنی جگہ ناپاک ہو جاتی، کتنے لوگ ناپاک ہو جاتے. نمبر 2 وہ بیماری کا شکار بھی ہو سکتا. ہاں قضاء حاجت اس نے شروع کر دیا تو پورا کر لینا دی. حکیم الامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی. اور اس کے بعد آپ نے پاک پانی سے اس کو صاف پانی سے صاف کروا دیا. یہی طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ نبی کے اخلاق کریمانہ سے وہ بدو کتنا متاثر ہوا اور اس نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی غلطی کی اصلاح کرنا ہے، نفس کی اصلاح کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے غلطیوں پر انہیں میرے بھائیوں اس غلطی سے پاک لانا ہے. ہماری بہنوں کو اپنے گھر کی دیگر خواتین کی اصلاح کرنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاویہ کا یہ ایک تو کاتب وحی ہے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے معاویہ بن جاہمہ، اور ایک ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروع اسلام کا زمانہ ہے، نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام میں کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے بغل میں جو نمازی تھے ان کو چھینک آ گئی. تو ہم لوگوں کو چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ. اور پھر ہم اس کو دعا دیتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ہے نا؟ نماز پڑھ رہے ہیں وہ. تو سوال یہ ہے کہ نماز میں چھینک آئے تو ہاں وہاں بھی یہ شروع کر دیں الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ. ہاں نماز پڑھ رہے ہیں. بعض علماء نے کچھ آثار صحابہ سے کہا ہے کہ جس کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنے کی گنجائش، لیکن بغل والوں کو جواب دینے کی گنجائش نہیں. تو معاویہ بن حکم سلمی نے نماز ہی کی حالت میں ان کی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ، وہ بھی زور سے. آتے جاتے لوگ ان کو گھورنے لگے. اچھا پھر وہ فرتے جذبات میں آ کر بول پڑے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کی ماں ان کے اوپر روئے، مجھے کیوں گھور رہے ہیں یہ لوگ. نماز کی حالت میں پھر بول پڑے. شروع اسلام کا زمانہ ہے. بہرحال نماز ہو گئی. تو میرے بھائیوں نماز کے بعد پڑھانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید البشر، امام مسجد نبوی، کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ اندازہ کرو آپ نے کیا اسٹیپ لیے ہوں گے. آپ پیچھے مڑے اور کہا معاویہ
ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ اے معاویہ یہ تو ہم نماز پڑھ رہے تھے نا، اللہ سے مناجات کر رہے تھے، اس میں لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، پرہیز کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اس سے مناجات ہے، ہمیں اس سے سرگوشی میں مصروف ہونا چاہیے، لوگوں سے بات چیت کرنے کی اجازت۔ آپ نے بڑی نرمی سے ان کو سمجھایا۔ معاویہ بن حکم سلمی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ما رأیت احسن تعلیما منہ، میں نے آپ سے بہتر معلم اپنی زندگی میں نہیں پایا۔ کتنے نرمی سے آپ نے ہمیں سمجھایا، اور ہماری اس کمی اور کوتاہی پر آپ نے ہمیں روکا اور ٹوکا، اس لیے کہ آپ نفسیات کے ماہر تھے نا، آپ جان رہے تھے کہ بھی ہمارے صحابہ نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، ایسی غلطیوں کا ہونا اس کا امکان ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ میرے بھائی، جو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 275 پر یہ روایت موجود ہے، اور علامہ احمد شاکر مصری نے اپنی تحقیق میں اس روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا کہ ایک نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جو کچھ آپ کا حکم ہے میں سب کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، ہاں، ماں باپ کی خدمت کروں گا، سماج سیوا کروں گا، جو کچھ آپ کہیں گے اللہ کے رسول کروں گا، لیکن مجھے ایک چیز کی اجازت چاہیے، ایک چیز کی اجازت دے دیجیے۔ کہا کیا اجازت چاہیے؟ کہتے اذن لی بالزنا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، مجھے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میرے بھائیو ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے جرأت کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ پیارے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، سب کچھ میں کروں گا، لیکن میرے بھائیو اس صحابی رسول کی زبان سے جو جملہ یہ ادا ہوا تھا نا، آپ ان کے گرد و پیش کے ماحول پر نظر ڈالیے، جس سراؤنڈنگ میں وہ رہتے تھے نا، جہاں پر اسلام کی دولت انہیں ملی۔ ابھی میں نے واقعہ بیان کیا کہ کس قدر بدکاری پھیلی ہوئی تھی، بے راہ روی تھی، ننگا پن تھا، فحش کاری تھی، اور یہ تمام غلاظتیں ان کی زندگیوں میں تھیں۔ ایسے میں ایک نوجوان کا جو انہی کی دنیا میں رہتا ہو ایسا سوال کر لینا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ آپ نے کہا جوان بیٹھو بیٹھو، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی جوان بہن کے پاس اس غلط ارادے سے کوئی جانا چاہے اور آپ سے پرمیشن مانگے تو آپ دو گے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، میں اپنی بہن کے پاس کسی کو جانے دوں؟ کہا اچھا تمہاری بیٹی جوان ہو اور اس کے پاس کوئی جانا چاہے؟ ہرگز نہیں، کیسے جا سکتا ہے وہ؟ اچھا تمہاری بیوی کے پاس پرمیشن دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا تمہاری خالہ، پھوپھی اور ماں کے پاس اگر کوئی اس بد ارادے سے جانا چاہے کہ اپنا منہ کالا کرے تو کیا کہو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو نمٹ لوں گا، کون ہے جو مجھ سے میری ماں کے پاس جانے کی اجازت؟ اللہ، وہ جوان جذبات میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر میرے جوان یہ بتلاؤ کہ تم اس مدینے میں کس کے گھر جاؤ؟ کسی کی بیٹی کے پاس جاؤ، یا کسی کی بہن کے پاس جاؤ، یا کسی کی بیوی کے پاس جانا چاہو، یا کسی کی خالہ، پھوپھی اور ماں کے پاس جانا چاہو؟ یہ ساری عورتیں کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہیں۔ لوگ بھی اپنے خواتین اور اپنی رشتہ داروں کے ساتھ یہ غلط کام پسند نہیں کرتے ہیں، تو بتاؤ کس کے پاس جاؤ گے آپ؟ کون آپ کو پرمیشن دے؟ اللہ اکبر، اس نوجوان کے کان کھڑے ہو گئے۔ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دے، صاف کر دے،
جو گناہوں کا میل اس کے دل پر جم چکا ہے. وحسن فرجہ، اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا سامان اسے عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نے نبی کی دعا قبول فرمائی. اس نوجوان کا بیان ہے کہ پھر بدکاری اور زناکاری سے بڑھ کر نفرت والا اور کوئی گناہ، جتنا نفرت مجھے بدکاری سے تھی اتنا کسی اور گناہ سے نہیں. اللہ کے رسول کی دعا کرو. تو میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں کہ ہم اور آپ ہوتے، ہمارے سامنے، ہمارے کسی امام مسجد کے سامنے، کسی ٹرسٹی مسجد کے سامنے، کسی قائد ملت کے سامنے کوئی نوجوان آ کر یہ زبان کھولے اور دیکھے اس کا حاشر کیا ہوتا ہے. ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مزکی اور مربی ہیں، انہوں نے کیا مثالیں ہم امتیوں کو عطا فرمائی ہیں کہ غلطیوں کی اصلاح ہو، لیکن کیسے ہو؟ نرمی سے ہو. اس لیے کہ سختی سے وہ رزلٹ نہیں آتا جو نرمی سے آتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نرمی کی تلقین اپنے امتیوں کو فرمائی ہے. صحیح بخاری کتاب الادب پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اے لوگوں سنو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، نرم ہے. یحب الرفق فی الامر کلہ، تمام معاملات میں وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. وَإِنَّهُ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی برتنے سے وہ کام بنا دیتا ہے جو سختی برتنے سے نہیں ہوتا. نرمی سے وہ کام ہو جاتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا. اور حقیقت ہے، آپ بزرگوں کے تجربے سے بات سیکھ لیجئے کہ میرے بھائیوں، نرم خوئی ہمارے اندر ہے، نرم گفتاری ہمارے اندر ہے، اچھے اخلاق ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، انہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہماری دعوت ان کے دلوں تک پہنچتی ہے. جبکہ وہیں پر اگر ہم سختی برتنے لگیں تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اصلاح کا یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ اسی انداز میں کرتے تھے، تاکہ کبھی کبھار آپ کہیں گے کہ پیارے نبی نے کیسے آخر برداشت کیا، میں ہوتا تو کیا ہوتا. صحیح بخاری کا ایک حافظ صاحب، کتنا ٹائم ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، 5 منٹ اور لیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. صحیح بخاری کتاب النکاح باب الغیرہ 5225 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک دن آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے گھر میں تھی. تو آپ کی دوسری زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ بھیجا، گفٹ بھیجا آپ کے گھر، یعنی عائشہ کے گھر، ایک باؤل میں کھانے والی چیزیں رکھ کر، کھجور، پنیر، اور اس طرح کی چیزیں. تو خادم کے ذریعے بھیجوا دیا. خادم لے کر گئے، دروازہ نوک کیا، اما عائشہ نے کھولا، خادم اندر گھسے. ان دنوں خادموں کو اندر جانے کی اجازت، ٹھیک ہے، شریعت نے ان کو اجازت دے رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم اندر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیالہ بڑھا رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا فلاں گھر سے، زینب کے پاس سے آ رہا. انہیں تحفہ بھیجا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیالہ خادم کے ہاتھ میں، ان کی غیرت انسانی بھڑک اٹھی. اس غیرت کا اندازہ کون کر پائیں گے؟ جن کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہوں. پتہ نہیں اہلیان احمد آباد اور ہمارے ان مسلمین کے بیچ ایسا کوئی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پیدا فرمائے. بہت ضرورت ہے. آج بیوائیں منتظر ہیں، بہت ساری مطلقہ اور خلا یافتہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے نوجوان ان کی طرف نہیں لپکتے، ان کو پیغام نہیں بھیجتے. حالانکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی اور سیرت پڑھیں تو کس طرح انہوں نے ان کو پروٹیکشن عطا فرمایا تھا اپنے نکاح میں. تو میرے بھائیو، سوکن سے ایک سوکن کی دشمنی کیسی ہوتی ہے، فطری، آپ اس کا اندازہ کریں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت انسانی جاگی تو انہوں نے اس پیالے کو ٹھوکر مارا اور وہ گرا، ٹوٹ گیا، چور چور ہو گیا. اس میں رکھی ہوئی چیزیں، کھجور وغیرہ جو بھی تھیں، سب بکھر گئی. پیالہ ٹوٹ گیا.
کس کے سامنے؟ کس کے سامنے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر، قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے بیڈ روم، آپ کے گھر میں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے، ہماری اپنی بیوی کے ہاتھ سے ایسا ہوا ہوتا تو بتاؤ اس کا حشر کیا ہوتا؟ کتنی ایسے نوجوان ہیں، فلاں کی بیٹی، تیری جرات، ہاں تیری جرات۔ نہ جانے کتنے لوگ اپنی آسا اٹھا لیتے، ہاں اپنے غصے کا نشانہ بناتے، وارننگ دیتے، لیکن پیارے رسول کا اخلاق، آپ کا تزکیہ نفس، آپ کی اصلاح کا انداز سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، آپ نے اما عائشہ کو کچھ نہیں کہا، آپ اٹھے، سب سے پہلے آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کے چوروں کو، ٹکڑوں کو اپنے ہاتھ سے جمع کیا، اکٹھا فرمایا۔ خادم کھڑے ہیں، بڑے متحیر، متعجب، حیران و ششدر، کیا ہوا نبی کے گھر میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے خود چورے کو، ٹکڑے کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ نے اکٹھا کر کے لے جا کر ایک کنارے ڈال دیا، پھر واپس ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک برتن میں لے جا کر ان کھجوروں کو جو بکھر گئی تھی، آپ نے ان کو لے جا کر ایک برتن میں رکھا اور کہا یہ تو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اسے کھانا ہی چاہیے، تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ اور خادم سے آپ مخاطب ہوئے، کہا خادم قد غارت امکم، بہت تعجب کر رہے ہو نا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، بس تمہاری ماں کو، تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی، اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ سنو، رکو تھوڑا سا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے میں گئے جہاں عائشہ کا برتن رکھا ہوا ہے، یہ باؤل جو آیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باؤل تمام بیویوں کو دے رکھا تھا، ہر ایک کے گھر میں باؤل موجود تھا، وہ کٹورا۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹورا اٹھایا اور لا کر اس خادم کے ہاتھ میں رکھا، کہا لے جاؤ زینب کو دے دینا، عائشہ نے ان کا پیالہ توڑ دیا ہے نا تو بدلہ دینا ہی پڑے گا ان کو۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے پتہ چلتا ہو کہ نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا ہو، ان کو وارننگ دی۔ ایک لفظ آپ نے عائشہ کو نہیں کہا، اگر کہا تو خادم سے صرف یہ کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، بس، بہت زیادہ پریشان مت ہو، یہ لے جاؤ زینب کو دے دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنی بیویوں کے ایسے ایکشن کے وقت۔ جب ہم اور آپ ہوتے تو نہ جانے ہمارا پارا کس قدر گرم ہو گیا، اس قدر ہم جذبات میں آ جاتے، اور نہ جانے کتنی پیڑھیاں اٹھا کر ہم اس کے سامنے رکھ دیتے کہ تو اور تیری حیثیت۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ڈرانے دھمکانے کی بات تو دور کی بات، آپ نے ڈانٹا تھا، اس لیے کہ آپ نفس انسانی سے واقف، آپ ماہر نفسیات ہیں۔ یہ غیرت انسانی ہے جو عائشہ کے اندر ہے، یہ سب کے اندر ہوا کرتی۔ تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو گئی عائشہ، انہیں خود سمجھ میں آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح نفس کا معاملہ یقیناً بہت ہے، ہر وقت ہر زمانے کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا طریقہ اصلاح نفس کیسے؟ ہاں پیارے نبی نے کیا ہے جیسے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اصلاح نفس کرنا چاہتے ہیں اور اس سماج میں سرگرم ہیں، انشاءاللہ وہ نبی کے اس اسوے کو اپنی زندگی میں برتیں گے اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا، بتانا، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جس اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہ لیں تو تمام انسانوں کو موحد بنا دیں، لیکن اے انسانوں، تمہاری اپنی کوششوں کا امتحان ہو رہا ہے، تم دارالامتحان میں بھیجے گئے ہو اس دنیا میں کہ تمہیں ہدایت ملی، تم کس کو اس راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ امتحان تمہارا ہو۔ ہدایت اللہ کیا ہے؟ ہمارا کام لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول کو پڑھ کر
उसवे रसूल को इस्लाह नफ्स के बाब में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि तमाम ज़िंदगी के शोबाजात में हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवा बनाने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने नौजवान बुजुर्ग आज अपना वक्त निकाल कर इस दीनी मजलिस में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उनके इस बैठने को कबूल फरमा, उनके लिए नफ़ा बख्श बना, और अल्लाह हम सबको जो अच्छी बातें हैं उन पर अमल की तौफीक अता कर, जो गलतियाँ और कोताहियाँ हैं अल्लाह हम सबसे दरगुजर फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं तो उन्हें अपने फजल करम से आफियत और शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह उनके उस हलाल कर्ज से निकलने की कोई सबील पैदा फरमा। अल्लाह जो लोग इस दौर जदीद में जहाँ टेक्नोलॉजी की तरक्कियाँ हैं लेकिन इसके बावजूद लोग शिरकियात और कुफरियात में डूबे हुए हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को अपने होश व हवास में राह तौहीद नसीब फरमा दे। अल्लाह जो लोग सुन्नतों से दूर जाकर बिदअत व खुराफात में लत थे, अल्लाह उन्हें सुन्नत की चमकती दमकती राह पर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जो ईमान और तौहीद तूने अता फरमाया है इसी पर आखिरी सांस तक इस्तिकामत और साबित कदमी नसीब कर। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका शुक्रिया।